طریقت نے آج کے دور میں غوث پاک کی اس تعلیم پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے نیک اعمال عطا فرمایا۔ مثلا کسی شعبے کو نہیں چھوڑا، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، چھوٹے بچوں طلباء کرام کے لیے 40، اسی طرح 92 نیک اعمال اور ایک مختصر سا رسالہ جس میں مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے استقامت کے ساتھ ان کو اپنا لیں، اس پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ سالوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ہمارے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کہتا ہے کہ میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا، فلمیں دیکھنا، آوارہ گردی کرنا، نمازیں قضا کرنا میرے معمولات میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا، ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے مجھے مغرب کی نماز پڑھنے اور بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی، میں ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ بعد مغرب بیان سن کر بڑا لطف آیا۔ بیان کے آخر میں مبلغ نے نیک اعمال کے رسالے کا انٹروڈکشن کروایا۔ رسالہ نیک اعمال میں درج نیکیوں سے بھری زندگی گزارنے کے مدنی پھول دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ اس رسالے کی صورت میں امیر علیہ سنت کی اصلاح امت کے لیے قرآن دیکھ کر میں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کے لیے نام بھی دے دیا، اتاری بن گیا۔ وقت کے ولی کامل سے نسبت کیا ہوئی، دل گناہوں سے بیدار اور نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دل و جان سے اپنا لیا۔ اس کی برکت سے میرے اخلاق سنورنے لگے۔ میری اس تبدیلی کا میرے گھر والوں پر بڑا اچھا اثر ہوا۔ الحمدللہ پورا گھرانہ آہستہ آہستہ قادری، رضوی، اتاری بن گیا۔ گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، فلمیں ڈرامے بند ہو گئے، گناہوں بھرے چینلز کی جگہ الحمدللہ مدنی چینل چلنے لگا۔ خوب مدنی قافلوں کی دھوم ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسنین، مدنی انعامات کی ہو ریت پہ، نیک ہو امت اے نانائے حسنین۔ تو پہلا کیا تھا بھائی؟ مجاہدہ۔ پہلا کیا تھا؟ مجاہدہ۔ دوسرا کیا ہے؟ توکل۔ دوسرا کیا ہے بھائی؟ توکل۔ کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ آگے تیسرا صدق یعنی سچائی، اللہ پر بھروسہ اور سچائی، یہ تین کام، مجاہدہ، اللہ پر بھروسہ اور سچائی۔ اگر یہ تین اصول آج ہم اپنا لیں اجتماعی طور پر تو اس کی بہاریں انشاءاللہ جلد ہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ قاضی سلسلے میں بیعت تھے، سیدی اعلیٰ حضرت بھی قاضی سلسلے میں بیعت تھے، اور الحمدللہ باقی جتنے طریقت کے سلسلے مثلاً سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، ان سب میں بھی غوث پاک کا فیضان ہی پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ بلا مبالغہ فیضان غوث و خواجہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں غوث پاک کی تعلیمات کو عام کرنے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ ابھارنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عشق رسول، عشق صحابہ و اہل بیت اور عشق اولیاء کے جام بھر بھر کر پلاتی ہے۔ غوث پاک کے ساتھ اپنی روحانی وابستگی مضبوط کرنے، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اصلاح معاشرہ کے جذبے کے ساتھ 12 دینی کاموں میں عملاً پریکٹیکل حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں ایک ہفتہ وار دینی کام، ایک دن راہ خدا میں بھی ہے 12 دینی کاموں میں۔ اچھا، پہلے اس دینی کام کا نام تھا یوم ترتیل اعتکاف، اب یہ ہے ایک دن راہ خدا میں۔ اب اس دینی کام کو ایک دن راہ خدا میں کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول گاؤں دیہاتوں میں جا کر بھی نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ جمعہ یا اتوار والے دن اسلامی بھائی ایسے علاقوں دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں 12 دینی کام شروع کرنے یا مزید مضبوط کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ وہاں مسجدوں میں قیام کیا جاتا ہے، طے شدہ جدول کے مطابق کسی ایک نماز کے بعد مسجد سے باہر جا کر قریبی گھروں دکانوں پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور عاشقان رسول کو مسجد میں آنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس خوشبودار مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا فیضان بھرپور اقدار میں اللہ پاک عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت
اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنا۔ مسواک کرنے کی چند سنت اور آداب۔ دو برامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال حضور فرماتے ہیں اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 سے حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ کا ایک رسالہ 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب، جو سنتیں سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہوں، شوق رکھتے ہوں کہ کہاں سے ملے گی اور کتنے میں ملے گی، وہ یہ کتاب ضرور خریدے۔ 550 سنتیں اور آداب، سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے ان 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس جمعے کو جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے بھی راہ خدا میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ خوشخبری انشاءاللہ عز و جل، چلیں پھر آپ کو بعد میں سناتے ہیں، پہلے یہ درود پاک ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک تمام صاحب اگر ہو سکے تو